توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء: الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشف الدجا بجمالہ. افعال ان کے سب ہی اعلیٰ، حسنت جمیع خصالہ. مومنو پڑھو درود ان پر، صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب کا تیسرا جمعہ ہے
اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان چل رہے ہیں۔ جمعہ کا وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے اور عنوان طویل ہوتا ہے تو ہمیں اپنی بات کو روکنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا سننا سنانا، مل بیٹھنا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی رضا کا ذریعہ بنائیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع و عریض عنوان جو ہم آج چوتھا جمعہ ہے، رجب کا تیسرا جمعہ ہے، لیکن ہمارے عنوان کے آغاز کو آج چوتھا جمعہ ہے۔ 2 جمعات ہم نے پہلے عنوان پہ پڑھائی کہ سبحان کسے کہتے ہیں، اور اس پر ہم نے مختصراً چند باتیں کی، اور گزشتہ جمعہ ہم نے عنوان کا آغاز کیا تھا الذی اسرا، کہ میرے نبی کی سیر، سبحان الذی اسرا، وہ پاک ذات ہے جس نے سیر کرائی۔ اور سیر کا آغاز ہوا، معراج بلندی کو کہتے ہیں، عروج کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب بندہ اللہ کے آزمائش سے گزرتا ہے پھر اللہ اسے معراج کراتے ہیں۔ آج کوئی انسان چاہے وہ دین کا کام کرنے والا ہو، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہو، خلوص نیت ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، پھر اس کی محنت ضائع نہیں جاتی۔ نیت صاف ہو، انما الاعمال بالنیات، میرے حضور کا فرمان ہے، نیت صاف ہو تو کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اللہ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں، لیکن جب بندہ مستقل مزاجی سے اور خلوص نیت سے محنت کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، تو اللہ پھر عروج دیتے ہیں، پھر اللہ معراج کرواتے ہیں، بلندی ہوتی ہے۔ اللہ نے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، پھر آخری نبی بنا کے بھیجا، تو بلندیوں کی بھی اخیر فرمائی، عروج کی بھی اخیر فرمائی، کہ جہاں میرے محبوب تشریف لے گئے وہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلندیاں ہیں، ترقیاں ہیں، کسی کو اللہ نے دولت دی، کاروبار دیا اور عروج دیا، مارکیٹ میں اس کا نام دے دیا، یہ بلندی ہے، ترقی ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو یہ کامیابی ہے، یہ بھی دین ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ہے تو پھر بہت بڑا مشکل کام ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ اسی طرح معراج بلندی کو کہتے ہیں، پر بلندی ملتی تب ہے جب امتحانات آتے ہیں اور امتحانات کو پاس کریں، تب اللہ بلندی دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں۔ یہ معراج ہے، اللہ نے حضور کو معراج کرائی، اور ہم نے مختلف پہلوؤں پر کچھ باتیں کی اور آگے بھی مزید کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ جمعہ کا مختصر وقت ہوتا ہے، میں آج کا عنوان گزشتہ عنوان سے جوڑ کر وقت کو بچاتے ہوئے عنوان کو چلانا چاہتا ہوں۔ جو مستقل پابندی سے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہماری بات چلی تھی کہ اللہ کے محبوب بیت اللہ شریف سے براق پہ سوار ہوئے، اور ایک لمحہ براق چلا اور آپ ایک ایسی خوبصورت وادی میں پہنچے جو سبزہ ہی سبزہ تھا، چاروں طرف کھجور تھی اور ٹھنڈی ہوا تھی، بڑا عجیب اور پیارا موسم تھا۔ جناب جبرائیل امین
علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ براق سے نیچے تشریف لے آئیں اور دوگانہ نفل ادا کریں۔ آپ نے نفل ادا کی اور جگہ بڑی خوبصورت تھی، تو جبرائیل امین نے پوچھا حضور آپ پہچانتے ہیں یہ جگہ کیا ہے، ہم کہاں پہنچے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو جناب جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہ یثرب کی بستی ہے، اگر آپ اس کو پسند فرمائیں تو یہ آپ کا دارالہجرت بنا دیا جائے گا، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو پھر یہ یثرب کی بستی نہیں، یہ پھر مدینہ منورہ بن جائے گا، آپ کا مسکن ہوگا، آپ پسند فرمائیں۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں مختلف جگہ دکھائیں اور فرمایا محبوب آپ جس کو پسند فرماتے ہیں وہی آپ کا دارالہجرت بن جائے گا۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کی تمام مخلوقات انتظار میں ہیں کہ امنا کے لال آ رہے ہیں۔ آپ ذرا نظروں میں میری بات کو سمجھیں، تصورات کی دنیا میں چلیں کہ باغات ہیں، سبزہ ہے اور میرے حضور وہاں ہیں، آپ نے پسند فرمایا، پھر آپ دوبارہ براق پہ سوار ہوئے، ایک لمحہ براق چلا اور ایک وادی پہ جا کے رکا۔ جناب جبرائیل امین نے عرض کی حضور نیچے تشریف لے آئے اور دوگانہ نفل ادا کرے۔ آپ نے نفل ادا کی، پوچھا گیا حضور یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جانتے۔ تو جناب جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوہ طور ہے، یہ شجر طوبا ہے، یہاں موسیٰ کلیم اللہ آتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ آپ نے جب دیکھا مسکرائے اور آپ نے دعا کی باری تعالی آج تیری رحمت ہی رحمت ہے، میں مہمان خاص ہوں، میں جناب موسیٰ کلیم اللہ کی قبر پہ کھڑا ہوں، پردے ہٹا دے ذرا میں اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی موسیٰ قبر میں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے حجاب ہٹائے، مسلم شریف کی روایت، اللہ نے حجاب ہٹائے اور میرے حضور نے خود دیکھا جناب موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ آگے بڑھے اور جگہ پہنچے، جناب جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہاں بھی دوگانہ نفل ادا کیجئے۔ آپ نے نفل ادا کی اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ مدین کا علاقہ ہے، جناب شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ پھر وہاں سے چلے، براق ایک لمحہ چلا اور جگہ پہ پہنچا، پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ جب یہ سیر ہوئی، اس سیر سے آپ آگے کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ منزل ابھی آگے تھی، جانا ابھی آگے تھا، سفر ابھی باقی تھا، آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے قافلے کو پایا، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آگے بڑھے، دیکھا ایک بڑھیا کھڑی ہے، اس نے آپ کو متوجہ کرنا چاہا۔ جناب جبرائیل امین نے فرمایا حضور ادھر متوجہ نہیں ہونا۔ فرمایا کیوں؟ یہ کون ہے بڑھیا؟ بتایا گیا یہ دنیا ہے اور یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، آپ نے ادھر توجہ نہیں فرمانی، اور یہ دنیا اتنی بوڑھی ہو چکی ہے جیسے یہ عورت کھڑی ہے، بس اس کی اتنی ہی زندگی باقی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ آگے بڑھے، ایک بوڑھے شخص نے آپ کو آواز دی، آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ جناب جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھا شیطان ہے، اس کی بھی اتنی عمر باقی ہے، یہ ضعیف ہو چکا ہے، اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمانا، یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ نہ دیکھا، توجہ نہ فرمائی، آگے بڑھے، چل رہے تھے، چلتے ہوئے قوم پہ گزر ہوا، دیکھا کہ ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیلتے ہیں، اپنے پیٹ کو چھیلتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنا گوشت کھاتے ہیں۔ مثلاً کون ہیں؟ آپ جناب جبرائیل امین نے عرض کی حضور یہ غیبت کرنے والے ہیں جو پیٹھ پیچھے بیٹھ کر اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی یا مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بیٹھ کر جب باتیں کرتے ہیں یہ اس کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ آگے دیکھا ایک پتھر آتا تھا جو سر کو کچل دیتا تھا، پھر آگے بڑھے، آگے دیکھا کہ آپ وہ سمندر میں ہیں اور پانی میں تیر رہے ہیں اور گندا پانی ہے، ایک طرف گئے وہاں دیکھا، فرمایا یہ جو قوم ہے یہ سود کھاتی ہے اس لیے ان کو یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ آگے بڑھے، آگے دیکھا کہ لوگوں کے لوہے کی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، وہ پھر ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں۔ آپ حیران ہوئے اور فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ مبلغ ہیں جو انتشار پھیلائیں گے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ یہ وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بتائیں گے پر خود عمل نہیں کریں گے، ان کی یہ زبانیں بھی کاٹی جا رہی ہیں، یہ ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس منبر پہ بیٹھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے، پر یہ آسان بھی نہیں ہے کہ اس کا بھی حساب ہونا ہے کہ کیا بولتے رہے اور کیا کرتے رہے تھے۔ ادھر آؤ، یہ چند قوموں پر میرے نبی کا گزر ہوا، اللہ نے دکھایا، آپ روانہ ہوئے۔ اب تصور تھوڑا سا چینج کریں، آپ پہنچے مسجد اقصیٰ ہے، کہتے سبحان اللہ، مسجد اقصیٰ ہے اور 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی منتظر ہیں۔ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ توجہ رخ محراب کی طرف نہیں، رخ دروازوں کی طرف ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ اور جناب حضرت آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جناب داؤد علیہ السلام، تمام نبی بیٹھے ہیں، تمام انبیاء تشریف فرما ہیں، اور اتنے میں جناب یوسف علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو حسن کا بادشاہ بنایا تھا، اتنے حسین و جمیل تھے کہ مصر کی عورتوں نے حسن و جمال دیکھا، جناب یوسف علیہ السلام کا اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ جناب یوسف علیہ السلام تشریف لائے، انبیاء جناب یوسف کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں اور حسن و جمال کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو کیا حسن دیا ہے، کیا جمال دیا ہے، کیا اللہ نے تازگی دی ہے، کیا نور ہے، کیسا حسن ہے۔ تذکرے ہو رہے تھے، انہی تذکروں میں یہ محفل سجی تھی، انہی تذکروں میں کیا دیکھتے ہیں، امام الانبیاء کی آمد ہے، آپ کی تشریف آوری ہے۔ مین گیٹ سے جناب جبرائیل امین بھی میرے محبوب کے ساتھ ہیں، آپ آگے چل رہے ہیں، جناب جبرائیل امین میرے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، آگے بڑھے، مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نفل مسجد تحیت پڑھی، صلاۃ التحیہ پڑھی، آگے بڑھے، جب آگے آئے تمام انبیاء میرے نبی کی آمد پہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام نبی کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، تمام انبیاء کھڑے ہیں کہ جن کے انتظار میں ہم بیٹھے تھے وہ امنا کے لال آ رہے ہیں، وہ تاجدار مدینہ تشریف لا رہے ہیں، وہ مکہ کے در یتیم آ رہے ہیں، وہ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، آپ تشریف لائے، آگے بڑھے، جناب حضرت جبرائیل امین انبیاء سے ملاقاتیں کروا رہے ہیں، ساتھ
ساتھ ساتھ تعارف کروا رہے ہیں. یوں کہوں جناب جبرائیل امین ساتھ ہیں، میرے نبی چل رہے ہیں. جناب حضرت جبرائیل امین فرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملیے، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آگے بڑھے، فرمایا یہ ہارون علیہ السلام ہیں. آپ بغلگیر ہوئے، ملاقات ہوئی، ایسے چل رہے ہیں. جو انبیاء جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے کر رہے تھے، جب میرے محبوب کو دیکھا، حسن و جمال دیکھا، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، تمام نبی میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگے. سارے انبیاء میرے محبوب کے حسن کے تذکرے کرنے لگے. آپ آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، مختلف انبیاء سے مل رہے ہیں. ملتے ملتے آپ اچانک جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے. ادھر یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، ادھر میرے نبی تشریف فرما ہے، آ رہے ہیں، چل رہے ہیں. جناب جبرائیل امین ساتھ ہیں. جب آمنا سامنا ہوا، میرے محبوب نے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف نے محمد کا حسن دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب یوسف علیہ السلام نے میرے نبی کا حسن دیکھا، نظریں سجائیں رخ مصطفیٰ پہ، نظریں سجائیں والضحیٰ کے چہرے پہ، نظریں سجائیں والضحیٰ کے مکھڑے پہ. لاہور کے روشن ضمیروں، لاہور میں نہیں، یہاں نہیں، بیت المقدس میں چلو، بیت المقدس میں چلو، بیت المقدس میں چلو، اور وہاں تصورات کی دنیا میں دیکھو، دیدار کرو. ادھر آمنہ کے لال ہیں، ادھر حسن کے بادشاہ یوسف علیہ السلام ہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے جب دیدار مصطفیٰ کیا، قربان جاؤں موسیٰ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تصورات کی دنیا میں جاتے ہیں، تخیل میں دیکھتے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام نے نظریں سجائیں، دیدار مصطفیٰ کرتے کرتے یوں فرمایا ہوگا، ایک تصور دے رہا ہوں، یوں فرمایا ہوگا، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں. آپ ذوق سے، ذرا ذوق سے سنیں، میں آپ کو ایک تصور دے رہا ہوں. انشاءاللہ یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں، ایسی معراج بھی آپ کو کوئی نہیں سنائے گا کہ سبحان اللہ. تصورات کی دنیا میں چلو، سبزہ زار والو، میرے نبی کی محبت، میرے نبی کی شان، میرے نبی کی عظمت. جناب یوسف علیہ السلام نظروں میں نظریں ملائے، دیدار مصطفیٰ کرتے کرتے یوں فرماتے ہیں، یوں کہتے ہیں، ایک تخیل پیش کر رہا ہوں. جناب یوسف علیہ السلام نے یوں فرمایا ہوگا، تمہارے رخ پر سجی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں. قسم خدا کی، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں. قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں. آگے کچھ یوں کہا، کچھ یوں کہا. جناب یوسف علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، کیونکہ تمہاری صورت
ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں۔ جناب یوسف علیہ السلام میرے نبی کے حسن کے تذکرے کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، یوں کہتے ہیں، محبوب آپ کا حسن و جمال میری آنکھوں میں یوں رس بس چکا ہے کہ میں اپنی آنکھیں جھکاؤں کیسے، جھکاؤں کیسے، جھکاؤں کیسے۔ لاہور والو ذرا آگے بڑھو، تصور دیکھو، یوں تصور دیا ایک شاعر نے، کیا کمال کہا۔ شاعر کہتا ہے، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا۔ مصور کون؟ اللہ کا نام لیتے ناشر میں۔ مصور کون؟ اللہ۔ بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسے بناؤں اکھیاں۔ اللہ نے میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے قرآن میں فرمائے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کیوں میرے نبی کا حسن کا تذکرہ نہ فرماتے؟ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ حسین چہرہ ہے، یہ وہ والضحیٰ کا چہرہ ہے۔ جب میرے نبی یہی رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، میرا اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے، محبوب آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں میں آپ کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محبوب جب آپ یہ رخ انور، یہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، قد نرا، میں دیکھتا ہوں، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ رخ انور ہے، میرے محبوب آسمانوں کی طرف اٹھا دیں، اللہ قبلہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔
جناب یوسف علیہ السلام نے میرے نبی کے حسن و جمال کے تذکرے کیے۔ لاہور والوں تصورات کی دنیا میں چلو، دیکھو ذرا مسجد اقصیٰ کا منظر، میرے محبوب آگے بڑھ رہے ہیں، انبیاء مل رہے ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب داؤد علیہ السلام، جناب عیسیٰ روح اللہ، انبیاء کی ملاقاتیں ہیں۔ اتنے میں میرے نبی کی نظر پڑی کہ اس کونے میں ایک طویل القامت بزرگ، لمبے قد والے، سفید ریش ہیں، چہرے پہ نور ہے۔ میرے نبی کا یہ استقبال دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ آپ کی نظر پڑی، آپ نے پوچھا جبرائیل یہ بابا جی کون ہیں جو کھڑے مسکرا رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ابا پہلے انسان، پہلے نبی جناب آدم آپ کی شان دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ آپ نے سب کی ملاقاتوں کو چھوڑا، آگے بڑھے، ادھر میرے حضور نے قدم فرمایا، آپ آگے بڑھے، ادھر جناب حضرت آدم علیہ السلام آگے کو بڑھے، یوں آگے آئے، میرے نبی کو بغل گیر فرمایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا مرحبا بن ابن الصالح، مرحبا بنبی الصالح، میری ساری اولاد میں سعادت مند بیٹا تیرا آنا مبارک ہو، تیری آمد مبارک ہو۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، واپس کو مڑے، آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ آپ کے جد امجد ہیں، آپ کی دعاؤں کا ثمران میرے محبوب تشریف لائے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ بنایا تھا اس وقت دعا کی تھی، اس وقت دعا کی تھی اور عرض کی تھی باری تعالی میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، تو رسول اللہ عطا فرما دے، تو رسول اللہ عطا فرما دے۔ میرے محبوب دعاؤں کا ثمرہ بن کے تشریف لائے۔ آج وہی جد امجد، وہی دادا ابراہیم خلیل اللہ میرے محبوب کا شان دیکھ رہے ہیں، عظمت دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ محبوب تشریف لائے، جناب حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ آپ نے قدم بڑھایا، بغل گیر فرمایا، بڑی دیر جپی پہنی، پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر آپ آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آگے بڑھے، آگے بڑھے، اسی دوران اللہ کا حکم ہوا جبرائیل آذان دیجئے۔ میں تیز رفتار جا رہا ہوں تاکہ کچھ آپ کو سنا سکوں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، گھڑی 50 پہ جائے تو پھر نمازیوں کی نظریں میری طرف نہیں گھڑی کی طرف جاتی ہیں کہ کیا بنے گا، شاہ صاحب کتنے جا رہے ہیں۔ ٹرین بے شک لیٹ ہو جائے 2 گھنٹے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، بس لیٹ ہو جائے بیٹھے رہتے ہیں، اپنی گاڑی پنچر ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں، خیر ہے پنچر لگا کے پھر ہی چلیں گے، پر مسجد میں اگر تھوڑا 5 منٹ 2 منٹ اوپر نیچے ہو تو گھڑی نظر گھڑی پہ جاتی ہے، بات پہ نہیں جاتی، بات کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، گھڑی پہ جا رہے ہیں جی بڑی لیٹ ہو گئی، بڑی لیٹ ہو گئی۔ حالانکہ یہ 2 بجے کا جو ٹائم ہے نا، یہ 2 بجے ٹائم ہمارا نماز کا شروع ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ ہم 2:30 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، پر یہ بھی ہماری مہربانی ہے کہ ہم پڑھا دیتے ہیں 2 بجے۔ اللہ کے گھر میں جتنا وقت گزاریں گے آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کاروبار میں جو ٹائم لگائیں گے اللہ اس کا حساب لیں گے۔ ہاں جی کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ کیا کیا تھا، تمہیں ٹائم دیا تھا۔ جب کہیں گے باری تعالیٰ اے ٹائم تے اسی مسجد گزارے، اللہ کہے گا جاؤ جنت چلے جاؤ۔ کہہ دیں سبحان اللہ، آپ ڈھیلے ہو گئے میں آگے نہیں پڑھوں گا، کہیں سبحان اللہ، ذوق دیں ذوق دیں، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں کہ بات ہو جایا کرتی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ جناب جبرائیل امین
آگے بڑھے، آذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آگے بڑھے، اشہد، کھڑے ہو گئے، باری تعالیٰ کن کا نام لوں؟ یہاں تو آدم کھڑے ہیں، نوح کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، داؤد کھڑے ہیں، یوسف کھڑے ہیں، موسیٰ کھڑے ہیں، عیسیٰ کھڑے ہیں، ادریس کھڑے ہیں، ہارون کھڑے ہیں، تمام نبی کھڑے ہیں، باری تعالیٰ کس کا نام لوں؟ اشہد ان آدم صفیہ اللہ کہوں، نوح نجی اللہ کہوں، ابراہیم خلیل اللہ کہوں، یوسف صدیق اللہ کہوں، نوح نجی اللہ کہوں، کیا کہوں؟ اللہ نے فرمایا نا جبرائیل، آج جو مہمان خاص ہیں میرے محبوب ہیں، ان کا نام لیجئے۔ جناب جبرائیل امین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آذان مکمل ہوئی، اب نماز کا ٹائم آیا، صفیں بننے لگیں۔ دیکھیں کتاب میں پڑھنا کچھ اور ہے، تصور میں سننا کچھ اور ہے۔ منظر کشی دیکھیے لاہور والو، صفیں مکمل ہوئی، میرے محبوب کھڑے ہیں، آپ پیچھے کی طرف پیچھے جا رہے ہیں۔ جناب جبرائیل امین نے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ماجرا، پیچھے کیوں؟ آپ نے فرمایا بابا آدم کھڑے ہیں، دادا ابراہیم کھڑے ہیں، دادا نوح کھڑے ہیں، یہ سب بڑے بڑے کھڑے ہیں، میں پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ پیچھے کی طرف اللہ کی طرف سے ندا آئی جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے نبی تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل قدم بڑھائیے، کاندھوں پہ ہاتھ رکھیے۔ کندھوں پہ ہاتھ رکھا جبرائیل نے، میرے محبوب کو آگے کی طرف چلایا اور عرض کرتے ہیں تقدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آگے کی طرف بڑھیے، آگے چلیے، آپ کی کثر نفسی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نا بابا آدم کھڑے ہیں، دادا نوح کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل کھڑے ہیں، باقی نبی کھڑے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ عرض کی جبرائیل نے میں نہیں بھیج رہا، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، میرے نبی آگے بڑھے، آپ مصلی پہ تشریف لائے، اللہ اکبر، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اللہ نے لقب دیا امام الانبیاء۔ ہم کہتے ہیں نا امام الانبیاء، یہ لقب معراج کی رات ملا، یہ لقب مسجد اقصی میں ملا۔ میرے نبی نے انبیاء کو نماز پڑھائی، نماز کے بعد واپس کی طرف مڑے، تمام نبی بیٹھے ہیں، میرے محبوب بھی تشریف فرما ہے۔ ہر نبی کو حکم ہوا کہ خطبہ دیجئے، اظہار خیال کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ انبیاء کی تقریر سننی ہے تو پھر سبحان اللہ کہنا پڑے گا، خاموشی سے نہیں، کہہ ذرا سبحان اللہ۔ آپ کو انبیاء کی تقریریں سنانے لگا ہوں، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، پر 5 منٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریر کی، خطبہ دیا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے بن ماں باپ کے پیدا کیا، پھر میری کوتاہی کو معاف کیا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے تقریر مکمل فرمائی، جناب حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ
تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے موجوں میں، پانی کی موجوں میں مجھے بچایا، میرے ماننے والوں کو بچایا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا ایک سپیکر بند ہو گیا، میں ایک پہ بول رہا ہوں، کہ سبحان اللہ۔ ہم ایمان سے چلتے ہیں، سپیکر سے نہیں چلتے۔ آپ بھی کہنا سبحان اللہ، اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اللہ کا نام لیتے نہ شرماؤ۔ میں نے قرآن سنایا، آپ کہو سبحان اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام گئے، جناب داؤد علیہ السلام تشریف لائے، کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میرے لیے لوہے کو نرم کر دیا، زبور عطا فرمائی، پہاڑوں کو ہلا دیا میرے لیے، اللہ نے مجھے ملک کا بادشاہ بنایا۔ جناب داؤد علیہ السلام کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے روئے زمین کا بادشاہ بنایا، پرندوں کی بولیاں سکھائی، درندوں کی بولیاں سکھائی، چرندوں کی بولیاں سکھائی، جنات کو تابع کیا، ہوا کو تابع کیا، اللہ نے مجھے عظمت دی، شان دی۔ چلتے چلتے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے میرے لیے نار کو گلزار بنایا، جس نے میرے لیے آگ کو ٹھنڈا فرمایا۔ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے قوم کا امام بنایا۔ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جناب یوسف علیہ السلام آئے، کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے حسین و جمیل بنایا، جس نے مجھے ملک کی بادشاہی دی، وہ شان والا، وہ عظمت والا، وہ تعریفوں والا۔ ہر نبی میرے اللہ کی تعریف 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 کر رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے، رب کائنات کی ہیں جس نے مجھے فرعون پہ برتری دی، فرعون کو ختم کیا، مجھے عزت دی، مجھے فتح عطا فرمائی، مجھے تورات دی، میرے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ انہوں نے تعریف کی، کہتے ہیں تعریف ہے اس اللہ کی جس نے مجھے آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا کیا اور مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، مجھے بیماریوں سے شفا والا معجزہ عطا فرمایا، لا علاج مرض کی شفا والا معجزہ عطا فرمایا۔ تمام نبی جب اپنے اپنے خطابات کر چکے، آخر میں میرے نبی کی باری آئی۔ مہمان خاص، پہلے لقب ملا تھا امام الانبیاء، اب لقب مل رہا ہے خطیب الانبیاء، انبیاء کو خطاب کرنے والے۔ آخری خطاب میرے نبی کا خطاب تھا، آخری تقریر میرے حضور کی تقریر تھی۔ آؤ لاہور والو، تقریر سنو اپنے حبیب کی، تقریر سنو اپنے محبوب کی، خطاب سنو اپنے نبی کا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ہائے میرے نبی کی محبت دیکھیں، امت کے ساتھ پیار دیکھیں، امت کے ساتھ میرے ساتھ پیار، آپ کے ساتھ پیار۔ کھڑے ہیں مسجد اقصیٰ میں، تمام نبیوں کا مجمع ہے، میرے نبی کھڑے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین
المرسلين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل على الفرقان فيه بيان لكل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس. میرا نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس اللہ نے مجھے بھیجا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے بشیر نبی بنا کے بھیجا، نذیر نبی بنا کے بھیجا، یعنی خوشخبریاں دینے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. اللہ نے مجھے قرآن دیا، اس قرآن میں سب کچھ دیا، قرآن میں سب کچھ دیا. اللہ نے مجھے امت عطا فرمائی، اور ایسی امت جو تمام انسانوں میں سے چن کر مجھے عطا فرما دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ امت دی ہے جو تمام انسانوں سے چن کے دی، جو اللہ کو پسند آیا اس کو اٹھا کے میری گود میں ڈال دیا ہے، میرا امتی بنا دیا ہے. اور امتی کی پہچان کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے. اس امت کا، میرا اور آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا. نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا. اس طرح بھی نیکی دی دعوت نہیں دینی کہ کسی دی انسلٹ ہی کر دینی ہے، یہ نہیں ہے اجازت. اس پہ بولوں گا کہ اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے جو نیکیوں کی دعوت کا فرمایا، ساتھ حکمت کی بات فرمائی کہ حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. کوئی سب کے سامنے غلط کر رہا ہے تو اس کو ادھر کھڑے ہو کے انسلٹ کریں گے تو وہ اور دوڑ جائے گا. اس کے کان میں کہو، الگ جا کے کہو، گھر میں جا کے کہو. اس کا پہلے اکرام کرو، پیار کرو، پھر اسے بتاؤ گے تو آپ کی بات اس کے دل تک پہنچے گی. ایسے کرو گے تو انسلٹ ہو جائے گی، وہ دوڑ جائے گا. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. یہاں سے آگے کہ انبیاء کے خطاب کے بعد میرے نبی کا خطاب ہوا، اس کے بعد آگے کیا مناظر تھے، آپ یہاں سے کیسے روانہ ہوئے، پھر آسمانوں کا سفر شروع کیا. ابھی ہم نے سیر بولی ہے. کیا بولی ہے؟ سیر. اب معراج ابھی شروع ہونا ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ ہم معراج کا آغاز کریں گے کہ یہاں سے پہلے آسمان پہ کیسے گئے، پھر آگے کیسے گئے، پھر آگے مناظر. اور آج جمعہ ہے، آنے والی جمعرات یہ 27 رجب کی رات آ رہی ہے، معراج کی رات ہے. اس رات ہمارے پاس یہیں پہ ایک عالی شان محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ہمارا ہر مہینے درس قرآن ہوتا تھا. جب سے ہم نے یہ تعمیر شروع کی، پھر کرونا آ گیا تو ہمارا درس قرآن رہ گیا. اب ہم ماہانہ وار درس قرآن کا آغاز کرنے لگے ہیں. وہ اتوار کے اتوار ہوگا، لیکن پہلا پروگرام 27 رجب کی رات جمعرات بعد از نماز عشاء تفصیلی گفتگو ہوگی. اور معراج کا عنوان آج کے موقع کے مناسبت سے جو سائنس نے ترقی کی، تو سائنس کی زبانی آپ کو اپنے نبی کا معراج سناؤں گا تفصیل کے ساتھ. اس وقت جمعہ کی نماز کا ہمیں فکر نہیں ہوگا، آپ کی توجہ بھی ادھر ہوگی، میری توجہ بھی آپ کی طرف ہوگی. انشاءاللہ وہ رات قیمتی رات ہے اور قیمتی لمحات ہوں گے. ہم بھی پروگرام کو اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوگا، مختصر ہوگا لیکن اہم ہوگا. اور یہ پروگرام بالخصوص درس قرآن خواتین کے لیے ہوتا ہے. جو خواتین جمعہ میں نہیں آ سکتی وہ خواتین درس قرآن میں آتی ہیں. تو مہینے بعد وہ ایک بیان سن لیں. کہتے ہیں ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، ایک عورت کی تعلیم پورے کنبے کی تعلیم ہے. جب عورت سن کے جاتی ہے وہ اپنے بچوں کو بھی کوشش کرتی ہے، لاتی ہے، بہن بھائیوں کو، خامند کو، سب کو لاتی ہے. آپ احباب نے توجہ فرمانی ہے. 27 رجب کی رات وہ رات عبادت کے لیے ہر کوئی جاگتا ہے. آپ احباب اس میں بھرپور شرکت کریں.
اور خواتین کو لائیں، ان کے لیے جمعے کا بھی انتظام ہے، آپ کے علم میں ہے خواتین کے لیے، لیکن اس پروگرام میں لائیں، بھرپور شرکت کریں۔ اور اس پروگرام کے لیے ہم نے لنگر کا بھی انتظام کرنا ہے۔ کم و بیش ہمارے پاس 4 دیگیں کہ ہم بندوبست کر رہے ہیں، 4 دیگیں قورمے کی، 7 نان وغیرہ۔ جو ساتھی اس میں حصہ ملانا چاہتے ہیں یا اس رات دعوت کرتے ہیں وہ دعوت مدرسے میں کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، بیان بھی ہوگا، آنے والے مہمانوں کا اکرام بھی ہوگا۔ احباب ہماری انتظامیہ سے شاکر بھائی ہیں اور قاری صاحبان ہیں، ان سے رابطہ کریں گے۔ جو ساتھی اس رات لنگر میں حصہ ملانا چاہتے ہیں یا دیگ کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس لکھوا دیں گے، ہمیں پتہ ہو، ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے، آپ احباب بھی دعا کریں گے۔ شرکت کو یقینی بنائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ نے اپنے نبی کو عروج دیا، اس رات ہم بھی بیٹھیں گے، اللہ اپنے نبی کے صدقے ہماری زندگی کو بھی عروج دے دے۔ صفحہ دوست کے لیے سنت پڑھے، جزاک اللہ۔